وہ خوش نصیب 10 لوگ جن کو موت کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی وہ یہ ہیں۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضرت عائشہ اپنی رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بد اعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کے حق میں اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر، اور بندہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سارا سمندر کا پانی خالی کر دے۔ اگر بالفرض وہ سارا سمندر کا پانی بھی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرنے کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سی چیز ہے کہ انہیں مرنے کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہو گئی۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی موت کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلدی پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کی بچی بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے کبھی حصہ دے گا۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت پر بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز بھی ہے اور سخت گناہ بھی ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ دیں، اس دنیا میں دے دیں ورنہ آخرت میں انہیں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا کبھی آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراث کاٹ لے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص کسی کی زمین بھی بطور ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کی گلی میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ یاد رہے ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کو بھی موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کی کسی یتیم بچے کی کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے اسی جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنی ذات
اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ لا کر اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی کہ ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کر دیتے ہیں، ایسے شخص کی روح نکلنے پر سختی محسوس نہیں ہوگی۔ ان کا اس نے دنیا میں لوگوں کی ذات نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا تو اس کی ذات پر بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کی دلی چال نرم ہو۔ نمبر 5، ایسا شخص جو اپنی خاندان سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، اپنی ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنی بیوی بچوں سے پیار اور محبت کرنے والا ہو، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تنگ دست ہونے لگے ہو تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، تو 5 وقت کا وہ نمازی موت کے کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہو سکے گا۔ نمبر 7، جو انسان خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، اس شخص کی بھی روح نکلنے پر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 8، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ شخص ان کی خوش دلی سے پرورش کرے اور ان کے ساتھ ان کو اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور پھر جو ان کے جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کی بھی موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرنے والا، یعنی کہ تحیۃ الوضو، باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔